باغ فدق کیا تھا اور یہ مسئلہ سنی اور شیعہ مسلک کے درمیان اتنا اہم کیوں بن گیا؟ یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہا اور یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کے طور پر آپ کو حاصل ہوا جب یہودیوں کو شکست ہوئی تھی۔ بہت سے مسلمان آج اس باغ کے بارے میں اہم حقائق سے لاعلم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بغیر کسی فرقہ واریت کے اس باغ کی اسلامی تاریخ اور حقائق کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ تنازع دو بڑے مسلمان فرقوں کے درمیان کس طرح اتنا بڑھا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ باغ فدق خیبر کے علاقے میں مدینہ سے تقریباً 30 میل شمال کی جانب واقع تھا، جہاں آج بھی کھجوروں کے درخت اور پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس باغ کی ملکیت کے حوالے سے سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے اور ان کی جائیداد مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے باغ مال غنیمت کے طور پر مسلم امت کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ دوسری جانب اہل تشیع کے نزدیک یہ باغ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کا حق تھا۔ ان کے مطابق حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس جائیداد کا مطالبہ کیا تھا، مگر ان کو انکار کر دیا گیا اور کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اپنا سارا وقت اور وسائل دین کی تبلیغ میں لگا دیے۔ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود وسائل پر گزارا کیا گیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں مالی حالات مشکل تھے، تاہم غزوہ خندق کے بعد جب کفار کی قوت کمزور پڑی اور مسلمانوں کو جنگوں میں فتوحات ملنے لگیں تو مال غنیمت کا حصہ مسلمانوں کو ملنے لگا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ باقی مال مساکین، یتیموں اور مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ 629 عیسوی میں جب خیبر کی جنگ میں یہودی قبیلے بنو نذیر کو شکست ہوئی تو وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر مدینے سے باہر نکل گئے۔ سورہ حشر کی آیات 6 اور 7 کے مطابق جو مال جنگ کے بغیر ہاتھ آیا وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسافروں کے لیے مخصوص کیا گیا، تاکہ مال صرف امیروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے۔ اہل تشیع اس قرآنی آیات کی روشنی میں استدلال کرتے ہیں کہ زمین خاص طور پر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی پیداوار سے اپنا اور اپنے خاندان کا خرچ پورا کرتے تھے اور جو بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ باغ فدق اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، لیکن اس کی ملکیت کا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود تھا، جب تک آپ نبوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ قرآن مجید میں اس جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے فلاحی کاموں کے لیے استعمال کرنے کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی مکمل ملکیت کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی بادشاہوں کی مانند جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وراثت میں تقسیم ہونے والی نہیں تھی، اور اس بارے میں بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث میں بار بار ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی وارث نہ ہوگا جو میرے مال سے حصہ لے گا، میری بیویوں کا خرچہ اور عاملین کی خدمات کا حق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بھی میں چھوڑوں گا وہ صدقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی صرف اتنا ہی استعمال کرتے تھے جتنا روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو، اور اس سے زیادہ ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہی بات تمام بڑے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو معلوم تھی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے۔ لہٰذا اہل سنت کے مطابق حضرت ابوبکر کا فدق کو مسلمانوں کے مال میں شامل کرنا اسی اصول کے تحت تھا کہ انبیاء کرام کی جائیداد وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ امت کے فلاحی کاموں میں صرف کی جاتی ہے۔ معاہدے کے مطابق فدق کی آدھی زمین یہودیوں کے قبضے میں رہنے دی گئی اور دوسری آدھی کا محصول انہیں ادا کرنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فدق کی وراثت کے 3 ممکنہ دعوے دار تھے: حضرت عباس آپ کے چچا، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی اور آپ کے ازواج مطہرات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق اور مدینہ کی جائیداد پر اپنا حق وراثت کا دعویٰ کیا۔ حضرت فاطمہ نے سوال اٹھایا کہ جب عام لوگوں کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ کو ان کا ترکہ ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی میراث مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے
کہ انبیاء اپنی کوئی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا میں وہی کروں گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے، لیکن بطور خلیفہ میں ان تمام افراد کی ذمہ داری لیتا ہوں جن کا خرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، خدا کی قسم، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے زیادہ محبت اور ان کا خیال رکھنا اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کسی نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی، بھی اس حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یا وراثت سے محروم ہوئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا تو ازواج مطہرات نے بھی وراثت کا دعویٰ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، جس پر سب اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر بیٹھیں۔ اہل تشیع علماء کا عقیدہ ہے کہ فدق کی جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے فدق کی ملکیت کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطابق حضرت فاطمہ نے اپنے دعوے کے حق میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ تاہم اہل سنت کے علماء کے موقف مختلف ہے۔ ان کے مطابق معتبر تاریخی کتب اور مستند احادیث میں فدق کو حضرت فاطمہ کے حوالے کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس حوالے سے تاریخ کی مختلف روایات میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدق کی ملکیت کی بات نہیں سنی تھی، بلکہ ام ایمن نے انہیں اس بارے میں آگاہ کیا تھا، اسی لیے وہ گواہ کے طور پر پیش ہوئیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرا گواہ ام ایمن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ربا تھے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ کو بطور تحفہ یا ہبہ کر دیا تھا تو یہ ان کا حق بنتا تھا، لیکن اہل سنت کی نظر میں اگر ایسا ہوتا تو اس کا واضح اعلان ہونا چاہیے تھا اور اس کی شہادت بھی معتبر ذرائع سے ملنی چاہیے تھی۔ اہل سنت کے مطابق فدق کی زمین کو صدقہ قرار دینے اور اسے امت کے لیے وقف کرنے کا اصول اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی طے ہو چکا تھا۔ احادیث میں بارہا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کوئی دنیاوی مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فدق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ایک اور معتبر روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو ان کی ضرورت کے مطابق خرچ دیا جائے گا، لیکن فدق یا کسی اور جائیداد کی وراثت ان کے اہل خانہ میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول مقرر کیا تھا۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کی جائیداد کے معاملے پر ناراض ہو گئی تھی اور اپنی وفات تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھایا گیا اور حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ دوسری جانب اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان ناراضگی ختم ہو گئی تھی اور ان کے تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت ابوبکر کی وفات کے 2.5 سال بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں مسئلہ دوبارہ سامنے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیبر سے یہودیوں کو نکالا گیا اور فدق کی جائیداد بھی یہودیوں کے قبضے سے چھڑوائی گئی۔ اس دوران حضرت علی اور حضرت عباس نے فدق اور مدینہ کی زمینوں پر اپنا دعویٰ پیش کیا۔ حضرت عمر نے مدینہ کی زمین سے ہونے والی آمدنی حضرت علی اور حضرت عباس کو اس شرط پر دی کہ وہ اسے انہی مقاصد پر خرچ کریں گے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فدق کی جائیداد مروان بن حکم کے حوالے کر دی گئی۔ اس وقت فدق کے سالانہ آمدنی تقریباً 40,000 دینار تک پہنچ گئی تھی، جو اس کی اہمیت اور معاشی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اہل تشیع کے مطابق فدق کی جائیداد کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دینے کا مقصد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے حق کو کمزور کرنا تھا، تاکہ وہ مالی طور پر مضبوط نہ ہو سکیں اور کسی بھی طرح کی بغاوت کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ اس جائیداد سے ہونے والی آمدنی بہت زیادہ تھی اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اہل بیت کے پاس اتنی بڑی مالی طاقت آ جائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب یہ آمدنی جنگی اخراجات میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ اہل تشیع کے موقف میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ شخصیت تھے جو ہمیشہ حق بات کہتے اور باطل کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف سابق خلفاء کے فیصلوں کو قبول کیا، بلکہ جب خود خلیفہ بنے تو تب بھی فدق کی جائیداد پر کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ان کے دور خلافت میں بھی یہ جائیداد مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت میں رہی۔ اہل سنت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدق پر کوئی دعویٰ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے فیصلوں پر اور سابق خلفاء کے اقدامات کو درست تسلیم کرتے تھے
اور انہوں نے امت کے اتحاد کو مقدم رکھا۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کی جائیداد مروان بن حکم کو ہبہ کر دی تھی، جس کی وجہ سے قانونی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس جائیداد کو واپس لینا ممکن نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی، اور بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے فدق کے انتظامی امور کو اس اصول کے تحت حضرت فاطمہ کے خاندان کے حوالے کر دیا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی وہ صرف فدق کی آمدنی کو استعمال کر سکتے تھے، باقی سب کچھ صدقہ کرنا تھا۔ تاہم فدق کی مکمل ملکیت پھر بھی ان کے حوالے نہیں کی گئی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یہ جائیداد دوبارہ حکومت کے قبضے میں آ گئی۔ یہ تھی باغ فدق کی اسلامی تاریخ کا خلاصہ۔ آج کے دور میں سنی اور شیعہ دونوں فرقے اس معاملے پر اپنے دلائل رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت متنازع بن چکا ہے۔ آخرکار حقائق کا صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی فرمائے گا، کیونکہ مسئلہ بڑے صحابہ کے درمیان اختلاف کا باعث رہا، اس لیے اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اس تاریخی معاملے کے تمام پہلوؤں کو نہ تو سی ٹی وی فوٹیج کے کیمرے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وقت کی مشین کی مدد سے واپس جا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ تاریخ میں اختلاف اور لفظوں کی استعمال دونوں طرف سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔